بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صفت الجنت و اہلہا، جنت اور اہل جنت کی صفت کا باب۔ آپ نے جنت کے تعلق سے پڑھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکام کی بجاوری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انعام کے طور پر جو چیز تیار کر رکھی ہے وہ جنت ہے۔ وہاں انہیں ٹھہرائے گا، انہیں رہنے کی جگہ دے گا، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ یعنی ایسی ایسی نعمتیں ہیں کسی انسان نے سوچا بھی نہیں اب تک۔ جو نعمتیں ملیں گی جب اسے اندازہ ہوگا، جب وہ دیکھے گا اور سنے گا اس کے بارے میں۔ ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اور اگر تم چاہو تو اس کی دلیل کے طور پر اس آیت کی قرأت کرو، یہ آیت پڑھو۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کوئی جان یہ نہیں جانتی ہے، کوئی جان نہیں جانتی جو نعمتیں، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جو نعمتیں اللہ کی جانب سے انہیں ملیں گی، جن سے ان کے دلوں کو سکون اور قرار حاصل ہوگا، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، وہ نعمتیں کوئی جان جانتی نہیں ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا میں ایک کوڑے کی جگہ، کوڑا تو دیکھا ہی ہوگا، ایسے نہ دیکھا ہو تو فوٹو میں دیکھا ہی ہوگا، کتنی جگہ لے گا کوڑا وہ، اتنی جگہ بھی اگر جنت میں مل جائے تو وہ جگہ پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان سب سے بہتر ہوگی۔ وہ کوڑے کے ذریعہ تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جانوروں پر سواری کرتے ہیں یا کرتے تھے تو وہ کوڑا لیے ہوتے تھے، اس زمانے میں تو عام طور پر کوڑا ساتھ میں ہوتا تھا، تو جب سفر کرتے ہوئے جاتے اور جہاں انہیں ٹھہرنا ہوتا، منزل پہ اترنا ہوتا، تو سواری کے اوپر ہی سے اپنا کوڑا کسی درخت کے نیچے پھینک دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہاں میں رہوں گا۔ اب قافلے والے وہاں نہیں کسی اور درخت کا انتظام کرتے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہوں گے بس پہ بیٹھنا ہو، جب بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، سیٹ ملنا مشکل ہو، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا رومال یا بیگ یا کوئی سامان کسی سیٹ پہ پھینک دیا۔ مطلب کیا ہوا، اب اس سیٹ پہ میں بیٹھوں گا، وہ ایک طرح سے اس سیٹ پہ قبضہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے وہ کوڑا کسی درخت کے نیچے پھینک دیتے تھے، یا جہاں وہ مناسب جانتے وہاں پھینک دیتے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا کہ یہاں میں اپنا سامان رکھوں گا، یہاں میں آرام کروں گا۔
تو اس لیے کوڑے سے تشبیہ دی کہ اگر وہاں کوڑا پھینکنے کی جگہ مل جائے یا کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا مافیا سے بہتر ہے. یہاں کے جو بڑے بڑے محلات ہیں اس سے بہت بہتر وہ اتنی جگہ ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں صبح کے وقت نکلنا یا شام کے وقت نکلنا یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی آدمی اللہ کی راہ میں اگر نکلتا ہے صبح کے وقت اول نہار میں یا آخر نہار یعنی شام کے وقت نکلتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی یہ نعمت اگر حاصل ہو جائے کہ بندہ اللہ کی راہ میں نکلے تو اسے اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہیچ ہیں، تو یہ بہتر ہے دنیا اور ما فیہا سے. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے، یعنی جنت سے زمین کی طرف جھانک دے وہ، تو حالت کیا ہوگی؟ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو جنت اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب روشن ہو جائے. آفتاب نکلتا ہے تو یہ دنیا روشن ہوتی ہے، وہ بھی ہر جگہ نہیں، کہیں کہیں رات رہتی ہے، اندھیرا ہی رہتا ہے. لیکن جنت کی جو عورت ہوگی وہ اگر زمین کی طرف جھانک دے تو سب کچھ روشن ہو جائے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہوگی. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، یہ تو روشنی کی بات ہو گئی، اور اتنی خوشبودار ہوگی کہ وہ جھانکنے ہی سے یہ دنیا اور جنت کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو نظر آئے. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور یقیناً اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے، جو اوڑھنی اوڑھتی ہے، اوڑھنی جنت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی پوری دنیا اور اس کی نعمتیں مل کر کے بھی اس کی اوڑھنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو باقی اور لباس جو پہنے ہوگی اس کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. آپ غور کریں کہ مسلمان اتنا سب کچھ پڑھنے اور جاننے کے باوجود کہ اگر ہم چند روز مشقت جھیلیں، اللہ کی عبادت کریں، شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہمیں کیسی کیسی نعمتیں ملنے والی ہیں. سب کچھ جاننے کے بعد بھی جانے کیوں اس کی طرف توجہ نہیں دیتا؟ یا تو اس لیے کہ ابھی ادھار ہے کہ بعد میں جانے کب ملے، اور آدمی جلد باز ہے، وہ فوراً چاہتا ہے. ابھی اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے، یہ بتا دیا جائے کہ تم آج رات بھر ٹھنڈک ہے، سخت سردی ہے، تم 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر پیدل چل کر کے آؤ اس ٹھنڈک میں، تمہیں اتنی زیادہ دولت ملے گی، تو کون نہیں جائے گا؟ جانے والوں کی لائن لگی رہے گی. لیکن اس سے بہت زیادہ کی امید، بلکہ یقیناً ایک بندوں کے لیے کہ ملنا ہے، لیکن کوئی رغبت نہیں اس کی طرف. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا ایمان جس قدر مستحکم اور پختہ ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہے. ورنہ صحابہ کرام بھی مومن تھے، یہی چیزیں ان حضرات نے بھی تو سنی تھیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر رہے تھے، کیوں ان کا ایمان بہت پختہ اور بہت مستحکم تھا. وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جنت میں ایک درخت ہے، یعنی شجر طوبہ ہے،
اس کے سائے میں سوار 100 سال چلتا رہے گا اور اسے طے نہیں کر پائے گا. اس کے سائے میں 100 سال چلتا رہے گا تب بھی وہ اس کے پار نہیں جا پائے گا، اسے طے نہیں کر پائے گا کہ اس کا سایہ ختم ہو جائے. وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ، اور یقیناً تم میں سے کسی کی کمان کی مقدار جنت میں یہ بہتر ہے ان سب سے جن پر آفتاب طلوع ہوا یا جن پر آفتاب غروب ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کمان کی جو مقدار ہے اتنی جگہ جنت میں مل جائے تو یہ ان سب سے بہتر ہے جن پر آفتاب طلوع ہوا یا جن پر غروب ہوتا ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعن ابی موسیٰ قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا خیمہ. وہ موتی کیسی ہے؟ جوفدار. ایسا نہیں کہ بہت سی موتیوں سے جوڑ کر کے بنایا گیا ہے، بلکہ ایک ہی موتی ہے اتنی بڑی کہ بیچ میں کیا خالی ہے، وہ خیمہ مومن کے لیے ہے. جیسے گنبد ہوتا ہے نا تو ہر طرف سے گھیر کے بنا دیا تو بیچ میں خالی ہوتا ہے، تو ایسے ہی اتنا بڑا موتی ہے وہ، بیچ میں کیا خالی ہے، وہی خیمہ ہے. عرضھا، اس کی چوڑائی، وفی روایت طولھا، اور ایک روایت میں کہ اس کی لمبائی 60 میلاً 60 میل ہے. 60 میل سوچئے کہ وہ موتی کس قدر ہوگا کہ 60 میل اس کی لمبائی یا 60 میل اس کی چوڑائی ہے. دونوں روایتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے اتنا ہی ہو، 60 بائی 60 ہو، 60 میل ادھر سے اور 60 میل کیا ادھر سے. اتنا کشادہ وہ خیمہ یعنی گنبد مومن کے لیے ہوگا. فی کل زاویۃ منہا اہل، اور اس خیمے کے ہر گوشے میں اہل ہوں گے، اس کی بیویاں ہوں گی، اس کے گھر کے لوگ ہوں گے. ما یرون الآخرین، اور وہ دوسروں کو نہیں دیکھ پائیں گے. اتنی دوری ہوگی کہ اس کنارے جو ہوں گے اس کنارے والوں کو نہیں دیکھ پائیں گے، اور جو اس کنارے ہوں گے اس کنارے والوں کو نہیں دیکھ پائیں گے. یطوف علیہم المؤمن، مومن ان کے پاس آتا جاتا رہے گا. وجنتان من فضۃ آنیتہما، اور اتنا ہی نہیں، یہ تو ایک خیمہ ہوا، اتنا بڑا رہے گا، گھر والے رہیں گے اس میں. اور 2 جنتیں اور ہوں گی، وہ جنتانے 2 باغات اور ملیں گے اسے. ان باغات کا حال کیا ہوگا کہ ان دونوں کے برتن اور جو کچھ اس میں چیزیں ہوں گی سب چاندی کی ہوں گی. من فضۃ آنیتہما وما فیہما، ان دونوں باغات کے ظروف اور ان دونوں باغات میں جو نعمتیں ہوں گی وہ سب چاندی کی ہوں گی. وہ جنتان، اور یہی نہیں، اس کے علاوہ 2 باغات اور 2 جنتیں ہوں گی. من ذہب آنیتہما وما فیہما، اس میں جو ظروف ہوں گے اور جو اس میں چیزیں ہوں گی وہ سب سونے کی ہوں گی. تو اس طرح سے 4 جنتیں ہو گئی، 2 چاندی والی 2 سونے والی، اور ایک گنبد اس کا ہو گیا خیمہ جو موتی کا ہوگا. وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الکبریاء علی وجهه فی جنت عدن، اور قوم اور ان کے اپنے رب کا دیدار کرنے کے درمیان صرف ردائے کبریا ہوگی. یعنی وہ جب چاہیں گے اپنے رب کا دیدار کریں گے، صرف حائل کیا چیز ہوگی؟ وہ ردائے کبریا جو ذات باری پر ہے جنت عدن میں. ایک جنت عدن میں یہ رہیں گے، ردائے کبریا یہ حائل ہوگی جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا جب دیدار کر سکیں گے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو خاص قرب عطا فرمائے گا اپنا. وعن عبادۃ بن الصامت قال،
اور حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت مئت درجہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، جنت میں 100 درجے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ والفردوس اعلیٰ درجۃ منہا، اور فردوس ان 100 درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو فردوس میں رہیں گے وہ کتنے اوپر رہیں گے۔ تفجر انہار الجنت الاربعہ، یعنی منہا تفجر انہار الجنت الاربعہ، اسی سے جنت الفردوس ہی سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی دودھ کی نہر بھی اور شہد کی نہر بھی، تو دودھ کی 2 شہد کی ہیں نا، تو 4 نہریں اسی سے جاری ہوتی ہیں۔ وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، اور اس کے اوپر عرش ہوگا۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب چونکہ یہ پہلی فصل ہے، اور پہلی فصل میں کیسی حدیث لاتے ہیں جسے امام بخاری نے روایت کیا ہو یا امام مسلم نے روایت کیا ہو یا دونوں نے روایت کیا ہو، اور اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے اعتبار سے تو انہوں نے روایت کیا ہے۔ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، مجھے یہ حدیث صحیحین میں نہیں ملی، یعنی بخاری اور مسلم میں نہیں ملی، وَلَا فِي کتاب الحمیدی، اور نہ ہی کتاب الحمیدی میں ملی، تو جہاں ملی میں نے اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ اب اس کے بارے میں پہلے کہہ چکے ہیں نا کہ ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ شیخ کی نظر میں وہ حدیث رہی ہو اور مجھے نہ ملی ہو اس میں، لیکن شیخ نے اسی باب میں اسی فصل میں رکھا تھا تو میں نے بھی وہیں